اب آپ یہ دیکھیں سانپ ہے، سانپ کے اندر زہر ہے، تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں میں یہ کھاتا ہوں، کھا لو، کھا کے مر جاؤ، کسی نے منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، منع کی نہیں ہے بھائی، آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اب آپ نے کہا جو بھی ہو جائے میں کھاتا ہوں، کھا لو، ٹھیک ہے نہیں؟ اب آپ جانتے ہو، آپ میڈیکل سرجن ہو، آپ کہتے ہو میں آپ کے پاس آتا ہوں، میرے سر میں تکلیف ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے میرا بی پی چیک کیا، ٹھیک ہے میرا بی پی کا ایشو تھا، آپ نے کہا نمک بالکل غلطی سے بھی نمک کے قریب نہیں جانا کیونکہ ہائی ہوتا تھا، تو آپ نے مجھے نمک منع کیا۔ اب میں آیا گھر پہ، میں نے کہا یہ میرا چھوٹا بھائی کھاتا ہے نمک، مجھے کیوں منع ہے؟ میں کھاؤں گا، آپ کھا لو، آپ کا بی پی جب شوٹ کرے گا تو آپ جو ہے پیرالائز ہو جائیں گے۔ اب اس میں اس نمک کی انسلٹ نہیں ہے، آپ کی طبیعت کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم پاکیزہ ہیں، پاکیزہ خیالات کے مالک ہیں، جیسے کہ آپ نے سورہ حجرات میں پڑھا ہے، سورہ فرقان میں پڑھا ہے، آپ ان پچھلی کلاس میں ہوتے تو آپ کو وہ چیزیں معلوم ہوتی، وہ آیات معلوم ہوتی۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس میں کیا تھا کہ اللہ کا بندہ جو ہے زمین پہ نرم چال، یہاں سے مراد جو ہے مریضوں کی طرح چلنا نہیں ہے، وہاں سے مراد یہ ہے غرور و تکبر کے ساتھ چلنے سے۔ غرور و تکبر انسان کے اندر کب آ جاتی ہے؟ جب اس کے اندر میں آ جائے، ٹھیک ہے، میرے علاوہ سب ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس مرض سے بچنے کے لیے انسان کے اندر پھر یہ چھوٹی چھوٹی ریاضتیں ہیں، کھانے پینے سے بھی متعلق چیزیں ہیں جس کے اندر میں نہیں آتا ہے، انسان کے اندر غرور و تکبر نہیں آتا ہے۔ پھر نرم چال سے مراد لوگوں سے جو ملتا ہے تو وہ عجز کے ساتھ ملتا ہے، انکساری کے ساتھ ملتا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تو سردست یہ تو سمجھ میں آیا، جانوروں پہ میں نہیں آیا ہوں، میں نے ایک جرنل کانسیپٹ آپ کو بتایا ہے، پہلے مرحلے میں اس کانسیپٹ کو سمجھو۔ اب جانوروں کی پھر جو ہے نا کھانے پینے سے متعلق جو چیزیں ہیں، اب آپ یہ دیکھیں نا، اس کی ایک ہوتا ہے معاشرہ، دیکھیں گائے بیل کا معاشرہ الگ ہے، بکری بکرے کا معاشرہ الگ ہے، یہ جو سور کا معاشرہ الگ ہے، وہاں پہ بے حیائی کا عنصر ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ میں اس میں جوڑوں پہ نہیں آ رہا ہوں، دیکھیں نا، دیکھیں ایک جو میں جرنل میں نے بات کی، وہ جو سور کے اندر جو اس کی معاشرہ آپ دیکھو، وہ جو اینیمل ہسبنڈری کے جو ڈاکٹرز وہ جو ہیں ڈاکٹرز ہیں، ان سے آپ پتہ کرو کہ یا جو ہے ہمارے ہاں بایو کے جو بچے ہیں ان سے پتہ کرو، ہر جانور کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں۔ بعض جانوروں کی یعنی جو ذات میں، ان کی تخلیق میں ایسی چیزیں ہیں جو دوسرے جانوروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس لیے ان جانوروں کی گروتھ پہ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر آگے لے کے جاتے ہیں، ان جانوروں کو دوسرے جانوروں کے ساتھ نہیں رکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ان کو کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں، میں یہاں پہ وہ چیزیں زیر بحث نہیں لانا چاہتا ہوں، بس صرف جرنل کانسیپٹ آپ سمجھ لیجئے گا۔ خدا نے جو، چونکہ خدا ہمارا خالق ہے، ہمارا کریٹر ہے، انہیں معلوم ہے کہ کون سا جانور، کون سا حصہ ہماری باڈی کا حصہ بنے تو اس کے کس قسم کے اثرات، انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا، اور اللہ کے نبی نے ہماری تہذیب کی، ہماری تربیت کی، ہماری جو ہے ذہن سازی کی، جس کی وجہ سے ہماری ایک شخصیت بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں، جیسے کہ بعض بچوں نے کہا کہ یہ جو عادت سی ہوتی ہے، اس عادت کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کا ایک آسان طریقہ ہے۔ آسان طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ بحیثیت کانشیس ہیں اپنی ہیلتھ کے حوالے سے، تو آپ کو معلوم ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثلا میں ایک عام مثال دوں، سگریٹ پیتے ہیں، اب سگریٹ کی ڈبی کے اوپر کینسر کے مریض کے ہونٹوں کی یا اس کی جو ہے تصویر لگی ہے، پھر بھی وہ سگریٹ پیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے یہ کینسر کی طرف اس کو لے کے جائے، پھر بھی وہ پیتے ہیں۔ تو وہ ایک ہے عادت۔ عادت تب تک نہیں چھوٹتی ہے جب تک خود انسان اپنی ذات کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اس لیے اسلام نے ہمیں کیا کہا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے جو کام ہے اس کی طرف آپ نظر دوڑائیں، کون سا کام آپ نے غلط کیا ہے، کون سا کام اچھا کیا ہے۔ جو کام آپ نے اچھا کیا ہے تو اس کو
کنٹینیو کریں آگے اگلے دن کے لیے. جو آپ نے برا کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تو آپ یہ ارادہ کریں کل صبح ہونے سے صبح ہوتے ہی میں سب سے پہلے اپنی اس غلط حرکت کو میں اسے معافی مانگنا ہے یا اس کا نقصان کا ازالہ کرنا ہے، وہ میں کروں گا. یہ ایک شخصی انفرادی فعل ہے. تو یہ جو عادت ہے، دیکھیں آپ جو سوال آپ کا بنتا ہے وہ انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے. تو آپ کی انفرادی جو آپ کا جو انفرادی فعل ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کے پاس آپ اپنے ذات سے مخاطب ہو. اس کے لیے اسلام نے کیا کہا ہے؟ آپ رات کی تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور جو نماز تہجد ہے جسے شب کہتے ہیں، اس نماز میں انسان مخاطب ہوتا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ ہمیں سمجھایا؟ غار حرا میں جا کے وہ تخنس میں بیٹھتے تھے، وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے تھے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو دین نے ہمیں سکھایا ہے کم از کم آپ بھوکے رہو، روزے کی حالت میں رہو، تاکہ آپ کو بھوکے اور پیاسے کی تکلیف کا اندازہ ہو جائے. اور اسی طریقے سے عبادت کے خدا میں آپ مشغول ہوتے ہو تو اس صورت میں آپ کو یعنی اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا ایک لطف آپ کو آئے گا. اسی طریقے سے آپ جو حج کرتے ہو تو اپنا مال خرچ کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہو. تو خرچ کرنے سے کیا ہوگا کہ آسان نہیں ہے اپنے جیب سے پیسے دینا. اب اس شخص کے لیے آسان نہیں ہے جو کنجوس ہو، جو یہ سمجھتا ہو یہ مال میرا ہے. اور جس شخص کے دل میں یہ ہو میں بذات خود اس دنیا میں چند لمحوں کے لیے آیا ہوں جو خدا نے میرے لیے مقرر کی ہے، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں میرے جانے کے بعد بھی اسی طرح جاری و ساری رہیں گے. میں صرف اور صرف اتنا عرصہ اس کو تصرف کر سکتا ہوں، خرچ کرنے کا میرے اندر صلاحیت ہے. وہاں وہ مالک نہیں ہے ان چیزوں کا. مالک ہوتا تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے. مثلا اگر وہ جوانی کا مالک ہوتا ہے تو وہ بوڑھا کبھی نہیں ہوتا. اگر وہ اپنی عمر پہ مالک ہوتا تو نہ وہ کبھی بچہ ہوتا، جوان ہوتا، نوجوان ہوتا، بوڑھا ہوتا. یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں کیونکہ وہ مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ مالک نہیں ہے تو اس کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. کوئی بھی شخص نہیں چاہتا ہے وہ بوڑھا ہونا، کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا کہ وہ مر جائے. ٹھیک ہے نہیں؟ اتنی محنت کر کے اس نے یہ سب مال و دولت بنایا، پھر کیونکہ وہ مالک نہیں ہے تو مالک نہیں ہے تو اختیار بھی اس کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے یہاں پہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ایز اے مالک ہم سوچتے ہیں تو وہاں پہ خیالات ہمارے فرعون جیسی ہوتی ہیں، نمرود جیسی خیالات ہمارے شخصیت پہ حاوی ہوتی ہیں. اس لیے یہ جو اسراف ہے یعنی فضول ضائع کرنا یا جو ہے کنجوس بننا، یہ بہت ساری جو چیزیں ہیں، میں ظاہر ہے وہ موضوع بحث نہیں ہے، اس پہ میں نہیں جاؤں گا. یہ انفرادی چیزیں ہیں. آپ انسان متوجہ ہوتا تو ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے وہ بچ سکتا ہے. تو یہاں خدا نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ خالق ہے. خالق جو حکم دیتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. جس طریقے سے ہمارے گھروں میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، فریج لاتے ہیں، ٹی وی لاتے ہیں، LED لاتے ہیں، موبائل لاتے ہیں، تو وہاں مینول ساتھ دیتے ہیں. مینول میں جو چیزیں ہیں وہ کریٹر جس نے بنایا ہے وہ چیزیں مینشن کرتا ہے. آپ نے موبائل لے لیا 2010 کا اور سافٹ ویئر آپ استعمال کر رہے ہیں 2020 کا، تو وہ سافٹ ویئر تو اس میں چلے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ سافٹ ویئر بنا ہے 2020 کے ڈیوائس کے لیے. آپ جو ہے 2010 میں ٹرائی کر رہے ہو. تو اس کے لیے جو کریٹر ہوتا ہے وہ مینول بناتا ہے. تو اللہ نے ہمارے لیے جو مینول بنایا ہے در حقیقت ہماری شخصیت کی بلندی کے لیے، شخصیت کو بچانے کے لیے اور شخصیت کو آگے لے کے جانے کے لیے، اس میں عظمت لانے کے لیے چیزیں ہیں. تو میرے خیال میں یہاں تک اتنا کافی ہے. اس حدیث کے حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں.